آیات پر مشتمل ہے، ترجمہ آپ نے سماعت کر لیا، میں صرف خلاصہ عرض کروں گا، چونکہ تفصیل میں جائیں گے تو اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے، ہم سے ایمان والے کہہ کر خطاب کرتا ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 99 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 99 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مومنوں سے، مسلمانوں سے خطاب کیا ہے۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے مومنوں، اے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والوں، اے آخرت پر ایمان لانے والوں، اتنے پیار بھرے انداز میں ہمیں مخاطب کیا ہے۔ ورنہ ہمارے اندر کتنا ایمان ہے وہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا ہے، ڈاکو بات غور سے سنو، اے چوروں، اے مجرموں، اے بے نمازیوں، اے بے روزہ لوگوں، اے حج و عمرہ میں سستی کرنے والوں، اے دودھ میں پانی ملانے والوں، اے ملاوٹ کرنے والوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حقیقت کو جانتا ہے، وہ اس طرح بھی خطاب کر سکتا تھا، لیکن پھر ہمارا پردہ باقی نہ رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا پردہ رکھا، چونکہ وہ غفار الذنوب ہے، گناہوں کو مٹا دینے والا ہے، اور ستار العیوب ہے، عیبوں پر پردہ ڈال دینے والا ہے۔ کتنا پیار ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ ہمیں اپنی ذات سے پیار نصیب فرمائے۔ جس طرح اللہ نے ہم سے پیار کیا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی پیار ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے پیار کا مطلب ہے قرآن پر عمل کرنا، اور کوئی پیار کا راستہ نہیں ہے۔ قرآن پر عمل کریں گے تو اللہ سے پیار مانا جائے گا، قرآن پر عمل نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے پیار کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے لیے، جمعے کے دن جمعے کی اذان کہی جائے تو پھر کیا کرنا تم نے؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مراد نماز جمعہ کی 2 رکعتیں ہیں، یعنی ان کو پڑھنے کے لیے دوڑ پڑو، تیزی پیدا کر دو، سستی چھوڑ دو۔ پہلے جو تم اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، نارمل زندگی گزار رہے تھے، تبدیلی لاؤ۔ اذان کی آواز آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ سچی مچی دوڑنا مراد نہیں کہ بندہ بھاگ پڑے، دوڑ لگا دے، گھر سے دڑکی لگا دے مسجد کی طرف، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد ہے تیزی، یعنی اب جو ہے نا اپنے غیر ضروری کام چھوڑ دیں۔ اب آپ نہائے نہیں تو نہا لیں، نئے کپڑے نہیں بدلے تو بدل لیں، صاف کپڑے پہن لیں، خوشبو لگا لیں، اور کوئی سنت والا کام ہو کر کے نہیں جمعے کی تیاریوں میں لگ جائیں۔ یہ مطلب ہے دوڑنے سے۔ جیسی تیاری مکمل ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف چل پڑیں۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور کاروبار چھوڑ دیں۔ تجارت ہے، کاروبار ہے، دکانداری ہے، کھیتی باڑی ہے، آپ کا کوئی اور کام ہے، کوئی بزنس ہے، وہ چھوڑ دیں۔ کدھر چلیں؟ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے چل پڑیں، اللہ تعالیٰ کی طرف چل پڑیں، اللہ کے گھر کی طرف چل پڑیں۔ کاروبار چھوڑ دیں۔ ہم کاروبار نہیں چھوڑتے، اس کے ہم گاہک بھی کچھ زیادہ ہی آتے ہیں۔ جب دیکھیں، اور بعض لوگ تو چلاکی دکھاتے ہیں کہ چلو یار نماز جمعہ ہونے والا ہے، یہ دائیں بائیں زید عمر بکر یہ دکان بند کر کے چلا جائے گا، میں کھلی رکھوں گا، میرا کافی گاہک آ جائے گا، میں اینڈ پہ چلوں گا، مال بھی بڑھا جاؤں گا، ادھر بھی چل پڑوں گا۔ تو یہ جاہلانہ سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کاروبار چھوڑ دو، وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ اور ہم دوسرا ایک اور بھی کام کرتے ہیں کہ متبادل بٹھاتے ہیں۔ متبادل بٹھاتے، بہت کوئی ایمرجنسی ہے، ایک بندہ ادھر جمعہ پڑھ لیتا ہے، ایک جگہ اور مسجد میں پڑھ لیتا ہے، بہت ایمرجنسی کی کوئی کیفیت ہے پھر تو ہے، لیکن یہاں اس نے یعنی جمعہ پڑھ لیا پھر وہ بیٹھ گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ جو ایک پورا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار چھوڑ دو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تبادلہ کر لو، کسی اور کو بٹھا دو کاروبار میں، یہ کہا ہے کہ کاروبار چھوڑ دو۔ 1 گھنٹے کے لیے صرف کاروبار چھوڑنا ہے، کاروبار چھوڑ دے تاکہ یکسوئی پیدا ہو۔ یا پتہ ہے کہ سب نے جمعہ پڑھنا، بھائی سب اللہ کے گھر کی طرف چلو، سب نماز جمعہ کے لیے چلو، سب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے چلو۔ 1 گھنٹے میں کیا ہو جاتا ہے؟ 1 گھنٹہ ٹوٹل لگتا ہے خطیب کے خطبے سمیت، تقریباً کم و بیش بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کاروبار چھوڑ دو۔ تو کاروبار چھوڑنا ہے، اس کے بعد جمعہ پڑھنا ہے، نہ کاروبار کی فکر، نہ کوئی ٹینشن، نہ پیچھے کوئی دکان کی ٹینشن، آرام سے جمعہ پڑھیں، آرام سے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ نے یہ بتا بھی دیا، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ کاروبار چلائے رکھنے سے، گاہکوں کو انتظار کرنے سے، چلاکیاں دکھانے سے، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ یعنی نماز جمعہ پڑھ لینا، کاروبار تمہارے لیے اس ٹائم پہ افضل نہیں ہے، یہ افضل ہے کہ تم نماز جمعہ ادا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم علم رکھتے ہو، جاہل ہو، اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ دنیا کی حقیقت کیا اور آخرت کی حقیقت کیا ہے، دنیا کمانے میں لگے ہوئے جو چند روزہ ہے، اور آخرت کو بھول جاتے ہو جو ہمیشہ کے لیے، تو پھر تمہیں علم نہیں ہے۔ اگر تم علم رکھتے ہو تو نماز جمعہ چھوڑنے کی غلطی تم کر ہی نہیں سکتے۔ اور آج الحمدللہ جمعہ بھی ہے، جمعے کا مبارک دن ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہفتہ وار عید کا دن ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جمعے کے دن کو بھی عید کا دن قرار دیا گیا ہے، کیونکہ آج کے دن اعمال کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اللہ کا ذکر کرنا، پیارے نبی پر درود و سلام پڑھنا، اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے مستقل کاروبار سے منع نہیں کیا، صرف اتنا فرمایا کہ نماز جمعہ تک کاروبار بند کرو، لیکن جیسے ہی نماز جمعہ ادا ہو جائے تو پھر یہ نہیں کہا کہ جا کے آرام کرو، یہ کرو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جب نماز جمعہ ادا کر لی جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، یعنی جاؤ اپنے کاروبار پر، جاؤ اپنی نوکری پر، جاؤ اپنی ملازمت پر، جاؤ اپنے دفتر میں۔ اگر قدرتی چھٹی ہے تو یہ فرض بھی نہیں کہ لازمی جانا ہے، لیکن اللہ کا حکم اجازت نامہ ہے، جاؤ، اب جا کے اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کے فضل سے مراد رزق ہے، اب جا کے رزق تلاش کرو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دے گا جتنا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اب جاؤ کاروبار پہ چلے جاؤ، اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو، کاروبار کے چکر میں پڑھ کے اللہ کو بھول نہ جایا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، اس طرح تو بھائی باپ اپنے بیٹے کو نہیں سمجھاتا، اس طرح تو ماں اپنی اولاد کو نہیں سمجھاتی۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، کتنے پیار بھرے انداز میں اللہ فرماتا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یہ کام میں اس لیے بتا رہا ہوں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی آخری آیت میں کہ تمہاری یہ عادت نہیں ہونی چاہیے کہ نماز جمعہ کا ٹائم ہے، جمعہ ہو رہا ہے، کوئی کاروبار دیکھا، کوئی کھیل تماشا دیکھا، ادھر چل گیا، خطیب خطبہ دیتا ہوا اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ تمہاری عادت نہیں ہونی چاہیے، یہ مسلمانانہ عادت نہیں ہے، یہ مومنانہ جو ہے یہ ایکٹیویٹی نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی کوئی کاروبار دیکھا، کوئی تجارت دیکھی، کوئی فائدہ مند چیز دیکھی، ادھر چل پڑے، یار جمعہ تو کہیں پڑھ لیں گے، اگلی دفعہ پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں، یہ کاروبار کر لیں گے، ڈیل کر لیں۔ کوئی ڈیل میں لگے ہوئے ہیں، آج کل ڈیل میں بڑے لگے ہوتے ہیں، نماز جمعہ ہو رہا ہے، پلاٹوں کی ڈیل چل رہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پلاٹوں کی ڈیل بھی اس ٹائم حرام ہے، اگر کوئی چل رہی ہے چھوڑ دیں، جمعے کے بعد کر لیں باقی معاملہ، یا باقی سب چیزیں اسی طرح ہیں۔ جمعے کے لیے جمعے کا جو ہے وہ ٹائم ہے، اس کا دھیان رکھیں، اور اس بارے میں یہ بات یاد رکھیں، اس سے پہلی اذان جمعہ مراد ہے۔ پہلی اذان جمعہ دو ہوتی ہیں، ایک پہلی ایک دوسری۔ پہلی اذان جمعہ مراد ہے کاروباری زندگی چھوڑنے کے لیے، باقی تیاریوں میں تھوڑا ٹائم اور بھی لگ جائے کوئی بات نہیں، تیاریاں نہانے دھونے میں، کپڑے پہننے میں، تیاری کرنے میں، یہ اذان پہلی اذان کے بعد بھی تھوڑا سا ٹائم لگ جائے، کیونکہ اب آپ جمعے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، دنیاوی کام میں نہیں لگے ہوئے، تھوڑا ٹائم لگ جائے اس میں کوئی پرابلم نہیں، لیکن پہلی اذان پر کاروباری زندگی چھوڑ دینا ہے، کیونکہ دوسری اذان کے بعد تو وقفہ ہی نہیں ہوتا، پھر تو بھاگم بھاگ ہے، دوسری اذان ہوئی اس کے بعد پھر تیاریاں، نماز جمعہ کی خطبہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا نہ کرو کہ جب کوئی کاروبار دیکھو تو اس طرح چل پڑو، اور دوسری بات نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ کہ او لہوا، کھیل تماشا دیکھو، کرکٹ میچ چل رہا ہے، ہاکی چل رہی ہے، کھیل رہے ہیں، کوئی اور عجیب و غریب آج کل کھیل تماشے ہیں، نوجوانوں میں پوری طرح ملوث ہے، پتہ ہی نہیں یار میں مسلمان ہوں، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے، میں نے اللہ کے دین پر چلنا ہے، ادھر چل پڑتے ہیں کھیل تماشے کی طرف۔ تو کرکٹ، ہاکی، میچ، یہ وہ گیمیں، موبائل پر گیمیں، یہ ایک بڑا فتنہ ہے۔ پب جی گیم تک کھیل رہے جو کہ ویسے ہی حرام ہے، پب جی گیم کھیلنا حرام ہے، ناجائز ہے، علماء کا فتویٰ اس پر موجود ہے۔ تو جو پب جی گیم کھیلتے ہیں یہ تو ویسے ہی حرام ہے، اور بھی اس طرح کی بہت ساری گیمیں حرام ہیں۔ اور پھر اس ٹائم پہ گیمیں کھیلنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھیل تماشا چھوڑ دو۔ کھیل تماشا زیادہ تر نوجوان اس میں ملوث ہوتے ہیں، یا نابالغ بچے جو تھوڑے سے بلوغ کے قریب پہنچے ہوتے ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں۔ تو ایسے سمجھدار بچوں کو بھی بچنا چاہیے، چونکہ رسول پاک کا حکم ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی ترغیب دلاؤ، اور 10 سال کا ہو جائے اسے مار کر نماز پڑھاؤ، پھر تھوڑی سختی بڑھا دو۔ تو کھیل تماشے کی طرف بھی نہیں جائے۔